اسلام آباد میں بیٹھے بزرگوں اور بابوؤں کو انٹرنیٹ کی سمجھ ہی نہیں. یہ لوگ انٹرنیٹ استعمال نہیں کرتے. ہمارا اور آپ کا جینا حرام ہوگا. ہمیں اپنے ڈیجیٹل حقوق کے لیے جدوجہد کرنی ہے. یہ ہمارا جمہوری حق ہے. ہم اپنے جمہوری حق کے لیے لڑیں گے. چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا جام شوروں میں تقریب سے خطاب. کہتے ہیں کہ شہید بے نظیر بھٹو کے دور میں عوامی حقوق کے لیے کی گئی جدوجہد میں طلباء کا مرکزی کردار تھا. اسی لیے طلباء یونینز پر آج تک پابندی عائد ہے. وزیر اعظم شہباز شریف کی صدر مملکت آصف علی زرداری سے ملاقات ہوئی. سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال. مدارس رجسٹریشن پر مولانا فضل الرحمان کے تحفظات پر مشاورت. پی ٹی آئی سے مذاکرات اور ملکی معاشی صورتحال پر بھی بات چیت. چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی اور مختوم احمد محمود ملاقات میں شریک. سویلینز کا ملٹری ٹرائل نہیں ہونا چاہیے. ملٹری ٹرائل کے حوالے سے تمام قانونی آپشنز کو استعمال کیا جائے گا. پی ٹی آئی کے سیکرٹری اطلاعات شیخ وقاص اکرم کی پشاور میں میڈیا سے گفتگو. کہا کہ حکومت کی معیشت کو تباہ کرنے کی سازش کو بھی ناکام بنائیں گے. 190 ملین پاؤنڈ کیس سیاسی انتقام کی بدترین مثال ہے جس میں بانی پی ٹی آئی اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کو سزا دینے کا منصوبہ ہے. 9 مئی کے ملزمان کو قانون کے مطابق سزائیں دی گئی ہیں. دنیا بھر میں سزائیں ملکی قوانین کے مطابق دی جاتی ہیں. مسلم لیگ نون کے رہنما طلال چودھری کی میڈیا سے بات چیت. کہا 9 مئی واقعات کا ماسٹر مائنڈ اڈیالہ جیل میں بیٹھا ہوا ہے. سزائیں ہوتی رہیں گی. کوئی این آر او نہیں ملے گا. حکومت اور اپوزیشن کے درمیان ہونے والے مذاکرات سے سیاسی درجہ حرارت نیچے آ جائے تو خوش آئند ہوگا. 9 مئی کیسز میں تو پورا پاکستان شامل ہے. جہاں جہاں تھانے اور تفتیشی قریب تھے وہاں مقدمات بنائے گئے. ان کو اربوں پتی کر دیا گیا. سابق وفاقی وزیر فواد چودھری کے انکشافات. کہا کہ اس لڑائی میں سب سے زیادہ نقصان پاکستان کا ہوا. ہمیں نقصان ہوا ہے. ہم نے وسطیت سہی ہے، تشدد سہا ہے. مہنگائی پر قابو پانے کے لیے کمشنر کراچی نے ڈنڈا اٹھا لیا. کمشنر کراچی حسن نقوی نے تمام ڈیپٹی کمشنرز اور متعلقہ محکموں کے ساتھ قیمتوں کے حوالے سے اجلاس طلب کر لیا. ڈیپٹی کمشنر خود فیلڈ میں اتر کر مارکیٹس کے دورے کریں گے اور اشیاء خور و نوش کی قیمتوں کو مانیٹر کریں. کمشنر کی ہدایت. اسرائیل کے غزہ میں جارحیت کا سلسلہ جاری. 24 گھنٹوں کے دوران مزید 58 فلسطینی شہید. رات کا غزہ کے 2 اسپتالوں اور ایک پناہ گزین کیمپ پر حملوں میں فلسطینیوں کو نشانہ بنایا گیا. غزہ میں شہادتوں کی تعداد 45,317 ہو گئی. 1,07,000 سے زائد زخمی. پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں مسلسل مندی کے بعد آج بحالی کے ساتھ کاروبار کا آغاز ہوا. اسٹاک مارکیٹ میں 4,000 سے زائد پوائنٹس کی تیزی ریکارڈ کی گئی. 100 انڈیکس 4,273 پوائنٹس اضافے سے 1,13,786 کی سطح پر بند ہوا. اور مری کے میدانی علاقوں میں موسم سرما کی تعطیلات کے آغاز کے ساتھ ہی ملکہ کوہسار میں ہلکی برف باری کا بھی سلسلہ شروع ہو گیا. ملک بھر سے آئے ہوئے سیاح برف باری سے انجوائے کرنے لگے. برف باری شروع ہوتے ہی سیاح ہوٹلز کے کمروں سے باہر نکل آئے. ہلا گلا موج مستی کرنے لگے.